بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام شرکائے محفل، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے محکمہ تعلیم کے افسران بالا، فرداً اگر میں نام لوں تو ہو سکتا ہے کوئی نام میں بھول جاؤں۔ بہر صورت اس ہال میں بہت سے پرنسپل صاحبان، میری بہنیں پرنسپل مختلف اداروں سے، معزز اساتذہ، معززین معاشرہ، ہماری اسکول کونسل کے ممبران، معزز اساتذہ اور دیگر شرکاء، السلام علیکم۔ آج کا دن یقیناً بہت اہم دن ہے میرے لیے، چونکہ میری سروس کا آج آخری دن ہے اور آج سے تقریباً 33 سال پہلے میں نے سروس کا آغاز کیا تھا۔ یہ 12/9/1990 کی بات ہے اور سلّا والی سے ہائر سیکنڈری اسکول سلّا والی سے آغاز ہوا تھا۔ 1 سال کے بعد وہاں سے ٹرانسفر ہوئی اور ہم میڈ رانجھا میں چلے گئے۔ میڈ رانجھا میں میرے کولیگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چودھری ضیاء اللہ صاحب، جو کہ فاروق آباد شیخو پورہ سے تشریف لائے ہیں اور آنے والے چند دنوں کے بعد وہ ڈائریکٹر بجٹ اینڈ فائنانس پنجاب ہوں گے۔ تو وہاں ہم نے کوئی 2.5 سال کا عرصہ گزارا اور اس کے بعد میری ٹرانسفر جو ہے وہ کھرڈیاں والا میں ہوئی۔ کھرڈیاں والا ہائر سیکنڈری اسکول میں بھی میرے کولیگ، میرے سینئر چودھری ممتاز الحسن رنداوا صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں نے وہاں پہ 6 سال اور 19 دن کا عرصہ گزارا۔ ایک وقت ایسا آیا، چونکہ میں ایسوسی ایشن میں تھا تو ضلع میں کچھ الیکشن کی بات ہو گئی، تو بہرحال وہاں پہ ہمارے ایک دوست جو میرے بعد وہاں پرنسپل آئے، میں تو وہاں پہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ تھا، تو وہ میرے دوست جو تھے وہ میرے مد مقابل تھے اور ضلع میں الیکشن ہمارے بڑے کہہ لیں کہ زور و شور سے ہو رہے تھے، تو وہ ادھر پرنسپل رہے تھے۔ میرے ان دوستوں کی ACR سارا کچھ انہوں نے لکھنا تھی۔ ڈر بھی ہوتا ہے کہ ACR خراب نہ ہو جائے، لیکن جب ووٹ دینے کا مرحلہ آیا تو ان تمام دوستوں نے کہا جی کہ بے شک آپ ہمارے پرنسپل رہے ہیں، لیکن ووٹ ہمارا جو ہے وہ شوکت کے لیے ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری کوئی خوبی نہیں تھی، یہ میرے دوستوں کی محبت، شفقت اور پیار تھا۔ اس کے بعد پھر 66 داندرہ کے میرے تقریباً 14 سال کے لگ بھگ سروس ہے۔ وہاں کا پیریڈ بھی ایک گولڈن پیریڈ تھا اور جو ان اساتذہ نے میرا ساتھ دیا، کچھ بڑے مشکل مرحلے آئے اور وہ سارے بہت سے محکمہ تعلیم کے لوگوں کو یاد ہے، اور فتح محمد صابر صاحب، چودھری میاں رفیق صاحب اور اکرم شاہ صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے حالات کو جانتے ہیں کہ کن کٹھن مراحل سے ہم سب گزرے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر حوالے سے نوازا اور کامیابی دی۔ بہرحال آج سے 10 سال پہلے میں جس اسکول میں حاضر ہوا، اس میں بھی میری ٹرانسفر جو ہے وہ فتح محمد صابر صاحب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میوچل ہوئی تھی۔ فتح محمد صابر صاحب میرے کولیگ بھی ہیں اور میرے گاؤں کے بھی ہیں۔ تو مجھے سچی بات تو یہ ہے کہ میرے دوستوں نے بہت تعریفیں کی انتظامی لحاظ سے، مینجمنٹ کے لحاظ سے۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ پرنسپل شپ کیا ہوتی ہے، کس طرح سے ادارے کو چلایا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کسی چیز کا۔ سچی سی بات ہے، میں تو ایسوسی ایشن میں 23 سال ایسوسی ایشن میں رہا، پاس کا صدر رہا فیصل آباد کا، ڈویژن کا صدر رہا، پھر سینئر سٹاف کا 2 مرتبہ میں صدر رہا فیصل آباد کا۔ تو میری تو زیادہ تر سروس اسی کام میں گزری۔ تو یہ میرا پہلا ہی ایکسپیرینس تھا گٹی اسکول میں بطور ہیڈ کا۔
وہاں بہت سے چیلنجز میں سمجھتا تھا کہ میرے لیے موجود ہیں، کیونکہ گٹی اسکول سے متعلق میں سن چکا تھا کہ گٹی جو ہے یہ ایک بر اعظم ہے۔ بر اعظم، حالانکہ بر اعظم تو بہت بڑا ہوتا ہے جس میں بڑے ملک ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اس کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ گٹی کو بر اعظم کہتے تھے، چونکہ دور دراز سے پرانے دور میں لوگ وہاں پڑھنے آتے تھے، اس کو گٹی بر اعظم کے نام سے یاد کرتے تھے۔ پھر وہاں ایسے محنتی اساتذہ اور سپورٹ سے محبت رکھنے والے لوگ موجود تھے جنہوں نے سپورٹس میں ایک نام پیدا کر دیا تھا گٹی کا۔ تو سپورٹس کے حوالے سے، تعلیمی نتائج کے حوالے سے یہ میرے لیے بڑا ایک چیلنج تھا کہ میں اس سٹیج کو، اس لیول کو کس طرح سے بحال رکھوں گا۔ بحال رکھنا ہی میرے لیے مسئلہ تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے اور ان دوستوں کے تعاون سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ ہم نے رزلٹس بھی اچھے لیے، بہترین رزلٹس لیے، اور سپورٹس کے حوالے سے میرے ان 10 سالوں میں ہم نے 2 دفعہ بورڈ کی چیمپئن ٹرافی جیتی اور 2 دفعہ ہم سیکنڈ رہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم سپورٹس وہ گالا جو ہوا تھا اس میں ضلع بھر میں ہماری پہلی پوزیشن تھی۔ تو رزلٹس کے حوالے سے بھی ہم پیچھے نہیں رہے الحمدللہ۔ رزلٹ ہمارے، یہ نہیں میں کہتا کہ میں نے کوئی 100% رزلٹ لیے، کبھی بورڈ کے قریب رہتے تھے، کبھی بورڈ سے اوپر ہو جاتے تھے، کبھی نیچے بھی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رزلٹ جو ہے وہ بتانے کے قابل ہی نہ ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ریزنیبل رزلٹ، آپ کو پتہ ہے جس طرح کا سٹاف ہمارے پاس آتا ہے اس میں سے رزلٹ لینا بہت ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ تو بہرحال رزلٹس بھی ٹھیک آتے رہے، لیکن جو ہمارے ڈیولپمنٹ ہوئی اسکول میں، اس میں اگر میں 2-4 شخصیات جو ہیں ان کا ذکر نہ کروں تو یہ ناانصافی ہوگی، چونکہ یہ گلدستہ ایک بنا بنایا مجھے ملا تھا، اور اس میں چودھری قمر الزمان صاحب امریکہ سے تھے، وہ بھی اس میں شامل ہو چکے تھے، بلکہ انہوں نے شروع کیا تھا، وہ بانی تھے، تو ان کے وہ کام کروا رہے تھے۔ تو ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نور صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کا جو کردار ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ میں نے اس وقت ان سے وہ جب حیات تھے اور ہمارے اسکول میں آتے تھے تو میں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے علاقے کے سر سید احمد خان ہیں، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش جتنا بھی کیا جائے وہ کم ہے۔ انہوں نے پرواہ ہی نہیں کی، کروڑوں روپیہ جو ہے وہ لگایا انہوں نے، اور حاجی علی احمد ظفر صاحب صبح سے لے کے شام تک وہاں بیٹھے ہوتے تھے اور کام کروا رہے ہوتے تھے۔ چودھری توفیق صاحب جو بھی چند منٹ پہلے خطاب کر چکے ہیں، ان کی خدمات بھی ناقابل فراموش ہیں۔ بہر صورت آج گٹھی کا اسکول جو ہے اگر کوئی بھی شخص جا کے دیکھے تو وہ مایوس نہیں لوٹے گا۔ وہاں پر چند مہینے پہلے ہندوستان سے سکھ حضرات اور کچھ ان کے ساتھ خواتین آئی تھیں، اور چونکہ وہ گٹی ہی کے رہنے والے تھے، پارٹیشن جب ہوئی تو وہ یہاں سے گئے، تو وہ اسکول میں آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ اسکول ہے، یہ تو ہمیں کوئی یونیورسٹی لگتی ہے۔ انہوں نے 1 لاکھ روپیہ اسی وقت ڈونیشن دی اسکول کو، اور الحمدللہ ہم نے ان جو ہمارے سکھ بھائی تھے ان کی بھی تصویر ایک بنا کے چودھری توفیق صاحب کے نام کے ایک ہال ہم نے بنایا ہے، توفیق ہال، وہاں پہ ہم لگا دی۔ تو بہر صورت یہ وہ درخشاں ستارے تھے جنہوں نے میری معاونت کی، ادروائز میں شاید اتنا کام نہ کروا سکتا۔ میرے نام جتنی بھی نیک نامی لگی ہے وہ ان ہستیوں کی وجہ سے ہے، میری اسکول کونسل کے ممبران کی وجہ سے ہے، اور ان اساتذہ کی وجہ سے ہے جنہوں نے دن رات وہاں پہ کام کیا، اور ان کا نام پہلے آ بھی چکے ہیں، وہ جو ڈی جیز 5 تھے
مشہور تھے ڈیجیز کے نام سے، وہ بھی ہیں، اور ایک ایک استاد نے وہاں پہ کام کیا۔ 3 کروڑ کے لگ بھگ پرائیویٹ سیکٹر نے وہاں پہ کام کروایا ہے۔ بہرحال یہ لوگ آئے، انہوں نے پیسہ انویسٹ کیا، لگا دیا وہاں پہ۔ آج بچے جو ہیں وہاں اچھے ماحول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو بہر صورت یہ تمام، اگر یہ اچیومنٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ان شخصیات کی وجہ سے۔ میں تو صرف میرا رول ایک ہیڈ کا تھا، میں انہیں کیا دے سکتا تھا، پیسہ میں نہیں انہیں دے سکتا تھا، لیکن میں نے ان سے پیسہ لیا نہیں۔ اگر میں نے دیا نہیں تو لیا بھی نہیں ہے، انہوں نے خود لگایا اور اپنے ہاتھ سے خرچ کیا۔ 5 10 لاکھ 20 لاکھ تک بھی انہوں نے رکھا ہے۔ میں نے کہا نہیں جی، یہ اپنی جیب میں ڈالیں، اکاؤنٹ کھلوا لیں، یہ آپ کا پیسہ ہے اور آپ نے ہی خرچ کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ